حاضر ہوا ہوں اور میں ہوں کہ جیسے کہ آج جو ہیں 12 ربیع الاول کا یہ مہینہ چل رہا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس پر کچھ باتیں کیوں نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعریف میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر کیوں نہ کچھ باتیں کی جائے۔ تو آئیے صرف ہم دو ہی لفظ پر آج بات کرنے کی کوشش کریں گے، ایک کتاب ہے اور ایک نور ہے۔ ان دونوں کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، سب کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی اکثر و بیشتر لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کا ترجمہ سیدھا سادہ یہی ہے کہ بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ جب یہاں ہے یہ نور اور روشن کتاب، ان دو الفاظ پر میں آج بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو ہے خاص طور پر قابل غور جو ہوں گے، نور سے مراد کون ہے، نمبر 2 کتاب سے مراد کیا ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ترجمہ ہوگا تحقیق بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک شان والا نور اور ایک روشن کتاب۔ ایک شان والا اور ایک روشن کتاب۔ مفسرین امت کی واضح اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ حضرات مکرم، قرآن مجید میں غالباً 44 بار نور کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ 44 بار لفظ نور کا لفظ آیا ہے۔ ہر جگہ نور کی مختلف توجیہات و تعبیرات ہیں، لیکن 4 مقام ایسے ہیں جہاں نور سے مراد حضور کائنات موجود فخر اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ مثلا قد جاءکم من اللہ نور و سراج منیرا، مثل نورہ کمشکات یریدون ان یطفئوا نور اللہ۔ ان تمام آیت میں لفظ نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جیسا کہ تفسیر ابن عباس، تفسیر کبیر، تفسیر رخلمانی، تفسیر جلالین، تفسیر مدارک وغیرہ میں تصریحات موجود ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور رسول، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملاحظہ فرمائے تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر 72 ہے۔ اہل حدیث غیر مقلد کے مشہور عالم و مفسر ثناء اللہ امر لکھتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کا نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور روشن کتاب قرآن شریف آئی۔ حوالہ نوٹ کرے تفسیر ثناوی سورہ مائدہ۔ مسلک کے دیوبند کے معروف عالم مفتی محمد شفیع کراچی والوں نے لکھا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے معرف القرآن جلد 4 صفحہ نمبر 42۔ آگے پیچھے صفحہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہر بار ایڈیشن الگ الگ چھپتے رہتے ہیں اور الگ الگ چھپایا جاتا ہے، تو اب آگے پیچھے ہو جائے تو آپ اس پہ یہ نہیں کہیے گا کہ جو حوالہ آپ ہو سکتا ہے ایڈیشن میرے پاس کچھ اور ہو، آپ کے پاس کچھ اور ہو، جس سے میں نے مطالعہ کیا اس کا کچھ اور ہو، اور جو آپ مطالعہ کریں گے کچھ اور ہو۔ تو اب آئیے، کیونکہ کچھ لوگ ہیں نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کو ماننے والے ہیں، تو اسی ہر وقت سب صحیح رہتے ہیں، مگر جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، تو اس وقت ان کے دماغ نہ جانے کہاں سے کہاں۔ ارے سب سے پہلی بات ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں سب کس کے لیے بنائی ہیں؟ نبی کے لیے. اور ہم کہتے ہیں کہ نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر نبی کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو نبی کی تعریف پھر کیوں نہیں کریں؟ اگر ہم مثال کے طور پر دنیاوی ایک دستور ہے، دنیاوی میں دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کو ہم جان و دل سے چاہتے ہیں، جن کے لیے مر مٹنے کو تیار ہوتے ہیں، تو ہم کو ان کی تعریف کرتے رہنا چاہیے. اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے نبی کی رفعت، عظمت اور زیادہ ہو رہی ہے، تو لوگوں کے سامنے بیان کے رہتے ہوئے بہتر ہے. اور ہم اس کو روکنے میں لگے ہیں، ہم اس کو ٹوکنے میں لگتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم نبی کے جلوس مناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر دیگیں پکاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اور دیگر چیزیں کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کی، اور ہم نبی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نبی کے حکم کو ہم پورا نہیں کر پاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہر چیز کیا، اور ہم نبی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو اب اگر ہم نبی کے نام پر خوشی منائے، کیونکہ آپ نے سنا بھی ہوگا، بس مجھے ادھر ہی آج مجھے اس پہ باتیں کرنی ہے، انشاءاللہ پھر آگے تو جو اعتراض کرنے والے جو اعتراض کرتے ہیں، جو باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ سے کچھ کہتے ہیں، تو بس مجھے انہیں یہ باتیں سمجھانے اور سمجھنے کی غور سے سمجھے گا، کیونکہ ہمیں کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، نہ کوئی دشمنی ہے. ہاں اگر لڑائی ہے تو دشمنی ہے تو وہ ایمان کی دشمنی ہے، ایمان کی لڑائی ہے، نہ کسی چیز کی لڑائی ہے، نہ مجھے آپ کیا کھا رہے ہیں، آپ کی پلیٹ میں کیا ہے، آپ کے گھر میں کیا ہے، آپ کے کہاں ہے، ہم اس کو نہیں. ہاں نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو میں چھوڑتا نہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں. جب میں نے آپ سے کہا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الفضل مع شہید بہ العادت، اپنے تو رہیں اپنی، بیگانوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ محبوب خدا نور ہیں. اور اس آیت میں نور سے مراد حضور سرکار کائنات موجود فخر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. والحمدللہ علی ذالک. آئیے قرآن حکیم میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد و تشریف آوری کا ذکر کہیں تو لفظ جا کے ساتھ فرمایا گیا، اور کہیں بعث اور ارسل کے صیغوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری کا بیان ہوا. مثلا قد جاکم من اللہ نور، تحقیق کے بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور. هو الذی بعث فی الامیین رسول، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں میں رسول بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ. قرآن پاک میں آیت کی تشریف آوری کے سلسلے میں جا، بعث، ارسلہ کے الفاظ ملتے ہیں، یعنی آپ کی معجز یعنی کہ بعثت اور رسالت کا تذکرہ ہے. خلقت یا تخلیق کے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے، یعنی یہ نہیں فرمایا هو الذی خلق، وہ اللہ وہ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا. حالانکہ یہ حقیقت واضح ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخلوق ہیں، آپ پیدا ہوئے ہیں، اور یہی ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. لیکن اس کے باوجود جب وہ ہماری جانب تشریف لائے تو ہمارا دعویٰ ہے کہ پورے قرآن میں حضور کی آمد کو، آپ کے ظہور کو، آپ کی ولادت کو لفظ خلق یا خلق سے بیان نہیں کیا گیا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیدا ہونے اور آنے میں فرق ہے. خلقت اور چیز ہے اور ولادت کچھ اور ہے. خلقت عدم سے وجود میں لانے کو کہتے، اور ولادت شکم میں مادر سے عالم دنیا میں ظہور کا نام ہے.
فرق واضح ہے. وجود پیدا ہونے کا نام ہے اور ظہور آنے کا نام ہے. پیدا ہونا اور ہے، آنا اور ہے. دیکھیں، میں یہاں آیا ہوں، یہاں پیدا نہیں ہوا. جب کہا جائے کہ فلاں شخص آ گیا تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہاں آنے سے پہلے جہاں دوسرے مقام پر موجود تھا وہاں سے آ گیا. تو یہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کو خلق یا خلق کے لفظ سے بیان نہ فرمایا. یعنی یہ نہ فرمایا کہ اے لوگو میرا نبی تمہارے درمیان تخلیق پیدا ہو گیا، بلکہ فرمایا جا بعث ارسلہ، ہمارا نبی تمہارے پاس آ گیا، مبعوث ہوا، ہم نے بھیج دیا، تشریف لے آئے، ظہور قدسی ہو گیا اور ورد مسعود ہو گیا. ثابت ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا میں آئے ہیں، ولادت ہوئی ہیں. آپ کی تخلیق 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی. تخلیق آپ کی تو اس وقت ہوئی تھی جب کچھ بھی پیدا نہ ہوا تھا. کیونکہ آنا، مبعوث ہونا اور ارسال ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ پہلے سے موجود تھا. یعنی جس کا وجود پہلے موجود ہوگا وہی آئے گا، مبعوث ہوگا اور بھیجا جائے گا. حضرات محترم، قرآن حکیم میں حضور کے آنے کی دھوم مچی ہوئی ہے. تمام نبی اور رسول اپنے اپنے زمانے میں حضور کی آمد کے چرچے کرتے رہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اسے لے کر مبشرین برسول یاتی من بعد اسمہ احمد تک آپ کی تشریف آوری کے علامات ہیں، مبشرات ہیں، آپ کی آمد کی تصدیقات ہیں، تحریکات ہیں. حضور کی آمد اور تشریف آوری کو معمولی واقعہ خیال کرنے والے لوگ غور کریں کہ اگر آپ کی آمد ایک عام نوعیت کی بات ہوتی تو قرآن میں اتنی اہمیت کے ساتھ بار بار آمد کے علامات نہ ہوتے اور میثاق انبیاء کے اجلاس میں اتنی تاکید نہ ہوتے. انبیاء اپنی امتوں کو بار بشارت نہ سناتے. حقیقت تو یہ ہے کہ آدم کی توبہ اور نوح کی نجات حضور کے صدقے مقبول و معتبر ہوئی. اگر نام محمد را نیا درد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غرق نجات. حضرت ابراہیم کی دعا آپ کی جلوہ گری کا پیغام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت آپ کے ہی ظہور قدسی کا نام ہے. توریت و انجیل و زبور میں آپ کے ہی تذکیرے ہوتے رہے. تمام آسمانی صحیفوں میں آپ پر ہی تفسیریں ہوتے رہے. ہر دور میں آپ کے قبضے قصے نبیوں کے ہر دور میں آپ کے قصے نبیوں کے ورد زبان رہے. ہر زمانے میں آپ کے قصیدے امتیوں کے ہر جان رہے. کسی نے آپ کو فار قلیت کہہ کر پکارا، کوئی آپ کو من حمان پکارتا رہا. آسمانوں میں آپ کا نام احمد مشہور ہوا، زمینوں میں آپ کا نام محمد کے چرچے ہوئے. غرض کہ آپ ہی مقصود کائنات اور محبوب ممکنات ہیں. آپ ہی باعث تکوین عالم اور سبب تخلیق آدم ہیں. آپ ہی نور اول اور روح اول ہیں. آپ ہی قلم اول اور لوح اول ہیں. لولا کہ لما خلقت الافلاق کا جھومر آپ ہی کے روئے انور پر بجتا ہے، سجتا ہے. اول ما خلق اللہ نوری کا تاج آپ ہی کے سر اقدس پر پہنایا ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ کتاب فطرت کے سروق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی
ابر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی جو امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا۔ حضرات حدیث قدسی ہے نا، لولا کا لما خلقت الافلاک، اس مفہوم کی معید و مصداق ہے۔ بعض حضرات اس حدیث کو موضوع ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ گڑا ہوا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن محققین علماء اہل سنت نے صراحت فرمائی ہے کہ یہ حدیث لفظاً موضوع ہو سکتی ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے ہرگز موضوع نہیں۔ اپنے معنی و مفہوم کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح اور ثابت ہے، کیونکہ اس حدیث کا مفہوم اس کے علاوہ بھی کئی احادیث سے ثابت ہے، جیسا کہ موضوعات کبیر میں حضرت ملا علی قاری نے فرمایا لیکن معنہ صحیح، یعنی حدیث لولا کا معنی کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ ایک دن جبرائیل امین حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا محمد لولاک ما خلقت الجنہ ولولاک ما خلقت النار، یعنی اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو میں نہ جنت پیدا کرتا نہ دوزخ پیدا کرتا۔ دیکھیں موضوعات کبیر صفحہ نمبر 159۔ اسی طرح حضرت امام ربانی مجدد منور الفسانی قدس سر سبحانی نے مکتوبات شریفہ میں حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ لولا کہ لما اظہرت ربوبیت، یعنی اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا، میں مخلوق کو پیدا کر دیا۔ ان حدیث مبارکہ سے بآسانی یہ مفہوم اخذ ہوتا ہے کہ ذات رسالت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق کائنات کی علت گانی۔ گویا حدیث قدسی کا مفہوم یوں ہوا کہ میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں، ترا شوق دید کشا کشا مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ مولانا ظفر علی خان یہ شعر بھی اسی مفہوم پر دلالت کرتا ہے کہ اگر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے کیا خوب فرمایا ہے، جس طرح مرتبہ وجود میں صرف ایک ذات حق ہے، باقی اسی کے پرتوے وجود سے موجود، یوں ہی مرتبہ ایجاد میں صرف ذات مصطفیٰ ہے، باقی سب پر اسی کے عکس کا فیض وجود ہے۔ مرتبہ کونین، مرتبہ کون میں نور آہدی آفتاب ہے اور تمام عالم اس کے آئینے۔ مرتبہ تکوین میں نور احمدی آفتاب ہے اور سارے جہاں اس کے آئینے۔ آنس رب تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا ہے قد جاکم من اللہ، کہ الفاظ قرآنی صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ خاک دانی عالم میں تشریف لانے سے پہلے حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ غفور میں بصورت نور محو سرور حضور تھے،
پس ثابت ہوا کہ آپ کا وطن حقیقی حریم قدرت ہے، آپ کا جزیر اصلی عالم وجد وحدت ہے، آپ کا شہردانی، آپ کا محلہ عرش معلہ ہے۔ صحابان ذوق سلیم توجہ فرمائے کہ ایک جملہ عرض خدمت ہے کہ آپ کا آنا من اللہ، آپ کا جانا الی اللہ، آپ کا رہنا مع اللہ، آپ سب مل کر بولے آپ کا آنا من اللہ، آپ کا جانا الی اللہ، آپ کا رہنا مع اللہ، آپ سب مل کر بولے تو سبحان اللہ۔ آپ یہاں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ تو سن لیجیے کہاں تھے آپ؟ عرصے وحوت میں مغی انوار ذات تھے، عالم لاہوت میں محبت اسرار شیونات تھے، حریم جب روت میں مظہر اجہار صفات تھے، خلوت ملکوت میں مرکز اظہار تجلیات تھے۔ تو یوں سمجھ لے کہ خدا نے آپ کو آگوش رحمت میں بیٹھا کر علوم اولین و آخرین پڑھا کر، رازدار ما کان و ما یکون بنا کر، اول ما خلق اللہ نوری کا تاج پہنا کر، لولا کا صحرا ماتھے پر سجا کر، بزمی کائنات کا مہمان بنا کر، اور برات دو عالم کا دولہا بنا کر، پورے اہتمام و انصرام اور تزک و احتشام کے ساتھ ہماری طرف بھیج کر اعلان فرما دیا، قد جاءکم من اللہ نور۔ نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامان میں، انہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکامی، انہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکامی۔ آپ دیکھنا یہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا آنے سے پہلے اپنی ذات کے اعتبار سے کیا تھا؟ آنے والا آنے سے پہلے اپنی ذات میں کیا تھا؟ میرے دوستو کال آ رہا ہے جی، بیان کرنے میں تھوڑی ڈسٹرب ہو رہی، خیر ایک مرتبہ درود پاک پر لکھنا، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ لوگوں کی عادت جو ہے نا، میں نے آج وہ چیز، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، بس خود نبی کی تعریف قرآن کریم میں ہے۔ جو قرآن کریم میں ہے، دو چیز کے بارے میں قرآن کریم میں ہے، حلال اور حرام، جائز ناجائز اسی کو بولے، حق اور باطل، یہی جو حق ہوگا وہ حلال ہوگا، جو باطل ہوگا وہ حرام ہوگا، جو جائز ہوگا وہ حلال ہوگا، جو جائز نہ ہوگا وہ حرام ہوگا، جو اچھا ہوگا وہ حلال ہوگا، جو برا ہوگا وہ حرام ہوگا۔ تو پورے قرآن میں دو ہی چیز کے بارے میں بیان، مگر ان دو چیز کو سمجھنے، اب یہی قرآن ہے، ہم سمجھیں تو ہم پڑھے تو صرف ان کے سننے سے، ان کے سننے سے، کسی کے کاندھے پہ رکھ کے گولی چلانے سے بھی نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا آنے سے پہلے اپنی ذات کے اعتبار سے کیا تھا، کیا تھا؟ تو حضرات محترم بات یہ ہے کہ قرآن نے اس امر کی بھی یوں وجاہت فرما دی ہے کہ من اللہ نور، یعنی وہ مرتبہ تخلیق میں ذات کے اعتبار سے نور تھی، اور حدیث نبوی جو ہے کنتو نبی و آدم بین الماء والتین سے بھی یہی مفہوم ثابت ہوتا ہے کہ آپ تخلیق کے آدم سے پہلے بھی نبی تھے، اور بالفعل نبی تھے، نہ کہ بالقوت۔ اگر بالقوت نبی مانا جائے تو آپ کی تخصیص اور شان انفرادیت واضح نہیں ہوتی۔ حاضرین، بشریت آپ کی صفت اور نورانیت آپ کی ذات ہے۔ بشریت صورت ہے، نورانیت حقیقت ہے۔ بشریت عرض ہے اور نورانیت آپ کا جوہر ہے۔ ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتی ہے صفت۔ ذات ہمیشہ صفت سے مقدم ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کی ذات سابق ہے اور بشریت مسبوق۔
آپ کی نورانیت مقدم ہے اور بشریت مؤخر۔ معلوم ہوا کہ تحقیق نبوت کے لیے بشریت شرط نہیں، ابھی بشریت کا مادہ بھی تیار نہ ہوا تھا، ابھی بشریت روح و جسم کی کشمکش میں تھی، ابھی بشریت آب و گل کی منزل میں تھی، ابھی بشریت کے عناصر اربع ہوا، ہوا پانی یعنی کہ اربع ہوا پانی آگ مٹی جمع نہ ہوئے تھے، ابھی بشریت بنانے کے ارادے ہو رہے تھے، اور نور محمدی شرف نبوت سے مشرف ہو کر ازل کی تاریک راتوں میں آفتاب کی طرح جگمگ 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 کر رہا تھا۔ کیا جگمگ کر رہا تھا؟ آفتاب شرق دریائے یقین، نور عالم رحمت للعالمین، خواجہ کونین و سلطان ہما آفتاب جانو ایمان ہما، نور اول مقصودی مخلوقات بود، اصل معدوما و معدودات بود۔ میرے معزز سامعین حضرات، اعتراض کر رہے ہیں، ہر وقت تمہیں نظر نہیں آتی ہے اگر ہم کسی چیز میں کچھ لٹاتے ہیں، برباد کرتے ہیں تو، اور نبی کے نام پر کرتے ہیں تو۔ آئیے، میں نے کہا تھا دو ہی لفظ پہ میں بات کروں گا، ایک نور پر اور ایک کتاب پر۔ میں اس سے ہٹنے کی کوشش نہیں کروں گا، نہ میں ہٹوں گا، پوری بات کو بغور سماعت کریں۔ حضور سرور کائنات موجود فخردات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور علی نور کے ارشاد فرمائے، اول ما خلق اللہ نوری۔ مکتوبات امام ربانی اور مدارج النبوہ اور نشرت الطیب میں یہ حدیث موجود ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ میرا نور تھا، تو حضور کا فرمان یہ ہے کہ میرا نور اول مخلوق ہے، یعنی میں اول مخلوق ہوں، میں اول مخلوق ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مخلوق کیا کیا چیز ہے، اور جو شئی مخلوق ہے، جو چیز مخلوق ہے، حضور اس سے اول ثابت ہوں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر ما سوا اللہ تعالی مخلوق ہے، مثلا زمین مخلوق اور حضور اول مخلوق، آسمان مخلوق اور حضور اول مخلوق، سورج مخلوق اور حضور اول مخلوق، سورج حضور اول مخلوق اور حضور اول مخلوق، چاند مخلوق اور حضور اول مخلوق، جمادات مخلوق اور حضور اول مخلوق، نباتات مخلوق اور حضور اول مخلوق، حیوانات مخلوق اور حضور اول مخلوق، دنیات مخلوق اور حضور اول مخلوق، ہوا مخلوق اور حضور اول مخلوق، پانی مخلوق اور حضور اول مخلوق، جنات مخلوق اور حضور اول مخلوق، انبیاء مخلوق اور حضور اول مخلوق۔ حضرات مکرم توجہ فرمائے، موت مخلوق اور حضور اول مخلوق، زندگی مخلوق اور حضور اول مخلوق۔ اور یہ بات قرآن سے پیش کرتا ہوں، آؤ رب سے پوچھے، خداوند تعالیٰ، خداوند تبارک و تعالیٰ بتا موت کیا ہے اور حیات کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ ایک طرف قرآن کی آیت رکھے، ایک طرف حدیث رکھے، پھر اس کا معنی سمجھے۔ خدا فرماتا ہے موت و حیات دونوں مخلوق ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں اول مخلوق ہوں۔ معلوم ہوا موت بعد میں، نبی کملی والا پہلے بنا، موت بیچاری کل بنی، بیچاری ہمارے لیے نہیں، موت کے آگے ہم بیچارے ہیں، لیکن موت میرے نبی کے آگے بیچاری ہے۔ موت تو اس کو مارے جو موت کے بننے کے بعد بنے، موت کا قبضہ اس پر ہو جو موت کے دور سلطنت میں آئے۔ موت ابھی نبی نہیں، موت کا نام و نشان نہیں، جو موت سے بھی پہلے بنا تھا، موت اس کا کیا بگاڑے گی؟ حضرات گرامی
نظامی حیات بھی مخلوق ہے، یہ جو کائنات میں زندگی ہے تابندگی ہے، یہ جو نشو نما ہے وہ ارتقاء ہے، جو حرکت ہے برکت ہے، یہ جو حسن ہے، یہ جو بہار ہے، جو بن ہے نکھار ہے، پھول مہک رہے ہیں، بلبل چہک رہے ہیں، گنچے چٹک رہے ہیں، یہ ساری کائنات جو نظام ہست بود ہے، اس میں زندگی کی جو تاثیر دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ سب کچھ مخلوق ہے حضرات، یہ زندگی جو ہے مخلوق ہے۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں کہ میں اول مخلوق ہوں، معلوم ہوا زندگی بعد میں، نبی کملی والے پہلے بنا۔ اس مسئلے پر غور فرمائیے، جب زندگی بھی بعد میں بنی اور حضور زندگی سے پہلے بنی تو معلوم ہوا کہ ساری کائنات اپنی بقا کے لیے محتاج ہے زندگی کی، اور زندگی اپنی بقا کے لیے محتاج ہے میرے نبی کی۔ میرے عزیز، میرے دوستو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، تو سنیے، ہم زندگی کے محتاج، زندگی حضور کی محتاج، ہم زندگی سے بنی، زندگی حضور سے بنی، تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ موت بعد میں بنی، حضور پہلے بنی، زندگی بعد میں بنی، حضور پہلے بنی۔ موت و حیات تو ان کے در کی کنیزیں ہیں، ان کے حکم پر قربان ہے، ان کے زیر فرمان ہے، جس پر نگاہ پڑ گئی حیات آ گئی، جس سے نگاہ پھر گئی موت آ گئی۔ ان کے قدموں کی ٹھوکر میں زندگی کا جام ہے، ان کے مجاز کی برہمی میں موت کا پیغام ہے۔ غرض کے قدم قدم پہ برکتیں، نفس پہ رحمتیں، جدھر سے وہ شمع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں سے رات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں سے گزر گیا۔ سامعین، ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، کسی مولوی کی بات نہیں کرتا، بات اس کی کہہ رہا ہوں جس کی بات پہ ہر بات ختم ہو جاتی ہے، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں۔ زبان میری ہے، بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں۔ زبان میری ہے، بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں۔ چراغ میرا ہے، رات ان کی۔ اگر میں کہوں کوئی نہ مانے تو اس کا بگڑتا کچھ نہیں، لیکن میرا نبی فرمائے جو نہ مانے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ جو نبی کہے نہ مانے اس کا کچھ نہیں رہتا ہے، اگر ہم کہیں تو بگڑتا کچھ نہیں۔ آؤ میرے نبی سے پوچھو ذرا، منظر کشی کی کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ مدینے کا شہر ہے، رحمت کی لہر ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، مصر کی ڈالیاں ہیں، مدینے کی ہوائیں ہیں، جنت کی فضائیں ہیں، ریاض الجنہ کی بہاریں ہیں، صحابہ کی قطاریں ہیں، حضور بعد فرش ہیں، صحابہ بعد نوش ہیں، ساقی ساغر بدست ہے، ہر میں کش سرمست ہے، ساقی کی دھوم ہے، رندوں کا ہجوم ہے، مجموعہ لگا ہوا ہے، ماحول سجا ہوا ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، مجسم نیاز ہے، سراپا سوال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی حیت قضائی کو دیکھ کر فرمایا، اے میرے صحابی، تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ صحابی عرض کرتا ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بڑی دیر سے میرے ذہن کی سطح پر ایک سوال ابھرتا ہے، سوچتا ہوں آپ سے پوچھوں، پھر خیال آتا ہے کہ کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، بارگاہ نبوت کے آداب میں کوئی فرق نہ آ جائے۔ وہ سوال میرے ذہن پہ سوار ہے، اس کا جواب سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر اجازت ہو تو میں سوال پیش کروں، ورنہ خاموش رہوں۔ یہ سن کر
تاجدار مدینہ رحمت قلب سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ آمنہ کے لال مسکرائے، جب حضور مسکرائے صحابہ کے چہرے ٹمٹمائے، حضور مسکرائے صحابہ کے چہرے ٹمٹمائے۔ سامعین حضرات، جب حضور مسکراتے تھے رحمت کے پھول برساتے تھے، فیض کے دریا بہاتے تھے، کرم کے موتی لٹاتے تھے تو صحابہ پھولے نہ سماتے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی تو پوچھ میں بتاؤں، پوچھنا تیرا کام، بتانا میرا کام، سوال کرنا تیرا کام، جواب دینا میرا کام، مانگنا تیرا کام، جھولی بھرنا میرا کام۔ تو گدا ہے میں شاہ ہوں، تو بھکاری ہے میں داتا ہوں، تو صحابی ہے میں نبی ہوں۔ تو سوال نہ کرے تو صحابی کیسا، تو سوال نہ کرے تو صحابی کیسا، میں جواب نہ دوں تو نبی کیسا۔ یہ صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بأبتی انت و امتی اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء۔ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، بتائیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا تھا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو بنایا تھا؟ اور میں اکثر یہ سوچتا رہتا ہوں، جب خدا نے کائنات کو بنایا ہوگا، بساطِ زمین کو بچھایا ہوگا، آسمان کو ستاروں سے سجایا ہوگا، تو سب سے پہلے کون سی شے کو بنایا ہوگا؟ سامعین کرام دیکھیے کیا عجب سوال ہے، کیا سوال ہے۔ اور اگر مسجد کے امام سن رہے ہیں تو اس کو تیاری کر لیجئے، جمعے میں آپ کو کام آئیں گے۔ میں نے بڑی محنت سے جمع کیا ہے اور اس کو آپ تک بیان کر رہے ہیں۔ اس حدیث کو حدیث جابر کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث حافظ حدیث امام عبد الرزاق ابو بکر بن حمام نے اپنی مصنف میں اپنی صنف میں اپنی سند کے ساتھ نقل فرمائی ہے۔ امام عبد الرزاق اس امت کے وہ جلیل القدر امام اور محدث ہیں جو حضرت امام مالک کے شاگرد اور حضرت امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہیں۔ یہ حدیث دلالت النبوہ اور محبت الدنیا اور بہت سارے زرکانی میں بھی ہیں۔ اور سنیے حضرات، میرے آقا کے لب مبارک حرکت میں آئے، سوال کرتے ہیں، میرے آقا کے زبان حرکت میں آئے، میرے نبی بولنے لگے، حکمت کے موتی لٹانے لگے، صحابہ کی قسمت جگمگانے لگی، ہماری بگڑی بنانے لگے اور اپنی کہانی اپنی زبانی سنانے لگے۔ کیا بات ہے، میرے نبی کا فرمان سنو۔ حضور نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ۔ اے جابر تیرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ اے جابر تو کتنا خوش قسمت ہے کہ سوال بھی اسی سے پوچھ رہا ہے جو سب سے پہلے بنا۔ اے جابر سن، اللہ تعالیٰ نے 14 طبق کی کائنات بنانے سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے بنایا تھا، اپنے نور سے بنایا تھا۔ من نور ہی کا مطلب، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نور نبی پاک کے نور کے لیے مادہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مادے اور مادیت، ظرف اور ظرفیت، کم اور کمیت، کیف اور کیفیت سے پاک ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ من نور ہی میں اضافت تشریفہ یا بیانیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف حضور کا نور تشریفاً منسوب ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نور کو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ پیدا فرما دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نور تقسیم و تجزیہ سے پاک ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت میاں محمد بخش عارف کرکی نے کیا خوب فرمایا، سارے نور یعنی اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، تو ہے عینی نور تیرا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔
معزز سامعین حضرات، حدیث کا اگلا مضمون کچھ یوں ہی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فجعل ذلک النور یدور بالقدرہ وحیث شاء اللہ تعالی، پس وہ نور قدرت الہی سے جہاں اس نے چاہا راہ کرتا رہا، دوڑا کرتا رہا، پھرتا رہا، چکر لگاتا رہا، چلتا رہا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا إِنسٌ الْآخِرُ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار کائنات نے فرمایا اے جابر، جب اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے بنایا تھا، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، نہ لوح، نہ قلم، نہ عرب، نہ عجم، نہ جنت، نہ نار، نہ فلک، نہ آسمان، نہ سمک، نہ افلاک، نہ بلبل، نہ چہک، نہ گنچا، نہ چٹک، نہ پھول، نہ مہک، نہ شمس، نہ قمر، نہ شجر، نہ حجر، نہ جن، نہ بشر، نہ حدر، نہ مدر، نہ بزرگ، نہ ثمر، نہ بحر، نہ بر، نہ خشک، نہ تر، نہ ادھر، نہ ادھر، نہ کدھر، نہ جدھر، نہ سدھر، نہ جو بھی دیکھو کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا غرض کے، نہ ہواؤں کے فراٹے، نہ فضاؤں کے سناٹے، نہ میں کہتے کی جھلبل، نہ ساگر کی ہلچل، نہ روندوں کی افتاد، نہ زاہدوں کی فریاد، نہ گنگا کی موجیں، نہ جمنا کی لہریں، نہ فلک بوس کنار، نہ نشاد انگیز افساد، نہ زمین تھی نہ زماں تھا، نہ مکی تھے نہ مکاں تھا، نہ چنی تھا نہ چنا تھا، نہ ای تھا نہ آ تھا، نہ ای تھا نہ آ تھا، گویا کہ کچھ بھی نہ تھا اور تھا بھی نہ تھا، بس پہلے خدا تھا پھر اس کے بعد مصطفیٰ تھا۔ کیا بتاؤں وہ کیا تھا اور یہ کیا تھا، جب کچھ نہ تھا تو میں کہاں تھا، پھر بتاؤ تو سناؤ تو کیا، بس اتنا پتا چلا کہ وہ نور تھا، وہ نور تھا، وہ نور تھا، یہ اس کی تنویر تھا، وہ مسور تھا، یہ اس کی تصویر تھا، وہ قادر تھا، یہ اس کی تقدیر تھا، وہ مدبر تھا، یہ اس کی تدبیر تھا، اور یوں کہہ لیجئے کہ وہ خالق تھا، یہ مخلوق تھا، وہ محب تھا، یہ محبوب تھا، وہ احد تھا، یہ احمد تھا، وہ حمید تھا، یہ محمد تھا۔ تو اب مجھے کہہ دینے دیجئے، محمد سر بسر حمد خدا ہی، محمد جہاں ہر حمد و ثنا ہی، محمد ہی محمد ہی محمد، محمد مصطفیٰ ہی محمد، مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہی۔ میرے عزیز دوستو، آئیے انشاءاللہ کل میں کوشش کروں گا کہ یہاں سے آگے بیان کرنے کی، اور آگے اور تھوڑے سے میں نے جو لکھ کے رکھا ہے، ایک آیت اور مشہور و معروف ہے، اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، اور میرے خیال سے تمام ائمہ مسجد کے جو ہیں ان کو بھی یاد ہیں، اور وہ آیت کریمہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو اس پر بھی میں کچھ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا کہ وما ارسلناک، اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنی دو جہاں تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور آخر میں کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے عزیز دوستو، اب یہ باتیں اپنے دوستوں اور احباب سے شیئر کرتے رہیے تاکہ میرا بھی حوصلہ ہو، تاکہ ہاں میرے دوستوں، اور کمنٹ میں ضرور اگر کچھ خامی ہو، کچھ کمی ہو، اگر کوئی سوال بھی ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ اگر ہم سے نہ بن پائے تو میں اپنے بڑوں سے کوشش کروں گا پوچھنے کی، مگر آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ لوگ ہم سے جڑے رہیے اور اپنے دوست احباب کو جڑائیے تاکہ مجھے حوصلہ ملے، اور میں آپ لوگوں تک اسی طرح محنت کر کے ایک سے ایک لکھتے بہت سارے لکھنا پڑتا ہے، اور ایک نہیں دیگر کتابوں سے جمع کرنی پڑتی ہے، تب جا کے آپ لوگوں تک میں باتیں پہنچاتا ہوں۔ تو جب تک کے لیے
ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ جو اعتراض ہوگا، جو سوال ہوگا ہمیں کمنٹ میں کر دیجیے گا، یا اگر کسی اور موضوع پہ ہمیں بولنے کے لیے بولیے گا تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔